آج جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، اس دور کا بھی ہے، ہر دور کا موضوع ہے یہ، اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کو بنیاد بنا کر بعض لوگ اپنی ریٹنگ کے لیے نہ جانے کیسی کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ویوز بڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کمنٹس میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کچھ ان کے خلاف بھی آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن ARYQ TV کا شروع سے اپنی ابتدا سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، پازیٹیولی ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق آراستہ پیراستہ کیا جائے، ان کی تعمیر سیرت کی جائے۔ اسی اعتبار سے آج ہمارا موضوع جو ہے منتخب کیا گیا ہے۔ اسلام نے حلال و حرام کی ہمیں تمیز دی ہے، اور اس کا حکم دیا ہے کہ ہم حلال اختیار کریں اور حرام سے بچتے رہیں، اور حلال طریقے جتنے ہیں ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، ہماری اخلاقی تعمیر و سیرت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، اور ہمارے اخلاق و کردار کو بھی وہ بہتر کرتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر جو اس کے اثرات ہیں وہ بہت عمدہ اور نمایاں نظر آتے ہیں، اور اس کی مثال ہم عہد خلفائے راشدین میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک اور خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عہد مبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو اس کے بعد بے راہروی نظر آتی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت برائیاں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے نکاح، جس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہمارے علماء حضرات گفتگو فرمائیں گے، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع جس کے حوالے سے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے بس نکاح کرنے کا شوق ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے، اس موضوع کی آگہی کے حوالے سے آج اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، جو کہ الحمدللہ ARYQ TV پر جب رحمت سار میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پوری دنیا کی جو ویورز ہیں ہمارے، ان کی نظریں جو ہیں ARYQ TV کی اسکرین پر ہوتی ہیں جب علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سیگمنٹ ہے پوری رحمت سار کا جو بہت زیادہ پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ تشریف فرمایا مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین وقی مطالعے کی حامل شخصیت علامہ لیاقت حسین اظہری صاححب، بہت عمدہ شخصیت ہے، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ حافظ اویس احمد صاحب، بہترین مفسر قرآن ہیں، بہت عمدہ انداز میں تقاریر اور قرآن کے حوالے سے جو آپ کے بیانات ہوتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ تشریف فرما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے چاروں ثناء میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے اور بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ کلام پیش کریں گے، ثقلین رشید، دانیال شیخ، حافظ محمد علی سہروردی اور سید انس کریمی، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، ابتداً آپ ہی کی خدمت میں نکاح کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، ان دونوں چیزوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک ایسے باہمی معاملے کا نام ہے جس کو عربک میں عقد کہتے ہیں، کہ جس کے بعد ایک مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، یعنی جسمانی تعلق وغیرہ قائم کرنا حلال ہو جائے۔ اس کی ابتداً 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نکاح صحیح ہوتا ہے، ایک نکاح فاسد ہے، ایک نکاح باطل ہے۔ نکاح صحیح کا مطلب وہ جس میں تمام شریعت کی قائم کردہ شرائط جمع ہو جائیں۔ مثلا اگر لڑکا عاقل و بالغ ہے تو دونوں کی باہم رضامندی ہونی چاہیے، اس میں باقاعدہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اتنی آواز سے کہ ایک دوسرے کی آواز کو سنیں۔ اس کے علاوہ 2 گواہ، اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اگر اس طرح کا ہے تو کم از کم یہ چیز ہوگی تو نکاح صحیح ہوگا۔ اور اگر یہ بالغ نہیں ہے تو ان کے ولی کی رضامندی ہونی چاہیے، کہ بعض اوقات نابالغہ یا نابالغ بچوں کا بھی نکاح کر دیا جاتا ہے، باپ دادا کو اس کی ولایت حاصل ہوتی ہے، تو یہ نکاح صحیح کہلاتا ہے۔ نکاح فاسد وہ ہوتا ہے کہ نکاح صحیح کی کوئی شرط اس میں مفقود ہو جاتی ہے، ایک ضروری چیز ختم ہو جاتی ہے، جیسے بغیر گواہوں کے نکاح کرنا۔ جیسے آج کل لڑکے جو ہیں وہ گھریلو لڑکیوں کو بہکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رسول ہمارے گواہ ہیں، ٹیلی فون پہ ایجاب و قبول کر لو، تاکہ یہ تمام ظالم معاشرہ تڑپتا رہ جائے اور 2 دل ایک ہو جائیں۔ تو وہ بیچاری کر لیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں، وہ ہمیں فون کر کے کہتی ہیں کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کیوں گھر والے تیاری کر لیتے ہیں نکاح کی دوسری جگہ اور وہ ٹارزن بھاگ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نکاح فاسد ہے کہ جو بغیر گواہوں کے مثال کے طور پہ کیے جائے۔ نکاح باطل وہ کہ جس میں جو اس کے ارکان ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں نکاح کی، وہی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی چند ضروری مثالیں میں دوں گا۔ ایک تو یہ کہ عدت میں کسی سے نکاح کر لینا، یہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کسی کی منکوحہ سے نکاح کر لینا، کسی کی بیوی سے۔ اس سے وہ بہنیں ہماری درس حاصل کریں جو کورٹ سے بغیر کسی ویلڈ ریزن کے 1 سائیڈڈ خلا لے کر اور فوراً کسی سے نکاح کر لیتی ہیں،
کورٹ کا نافذ کردہ خلا ہمیشہ نافذ نہیں ہوتا. اچھا. پہلے شوہر کی منکوحہ رہتی ہیں، دوسرا نکاح باطل ہوتا ہے، اس کے بعد جسمانی تعلق زنا اور پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا کہلائیں گے. ایسے 3 طلاق کے بعد حلالہ کا پروسیس ہے، لیکن بعض لوگ مشورہ دے دیتے ہیں بھائی دوبارہ نکاح کر لو، پہلے سارا ختم ہو جائے گا. وہی شوہر اس سے نکاح کر کے اور جسمانی تعلق قائم کر رہا ہے، حالانکہ حلالہ کے بغیر جسمانی تعلق زنا خالص ہے. ایسی 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لینا، اگر ایک ساتھ ایجاب و قبول ہوا ہے تو دونوں نکاح باطل، اور اگر پہلی بہن نکاح میں تھی بعد میں دوسرے سے کیا تو دوسرا نکاح باطل ہوگا. تو یہ کچھ بات ابطال کی صورت. پھر نکاح جو صحیح ہوتا ہے اس کی 5 صورتیں بنائی ہیں فقہا نے، میں تیزی سے عرض کر دیتا ہوں. ایک فرض ہے، ایک واجب، ایک سنت موقدہ، ایک مکروہ تحریمی، ایک حرام. فرض نکاح کرنا فرض اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان زوجہ کے جسمانی تعلق کو قائم کر سکتا ہو، ازدواجی تعلق کو، اور نفقے پر بھی بالکل قادر ہو، اور اس کو گمان ہو کہ اب نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں پڑ جاؤں گا، صحبت ایسی ہے یا خراب اور تقاضۂ نفسانی بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. اگر تاخیر کرے گا تو حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اس سے وہ نوجوان درس حاصل کریں جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو 26-27 سال میں جا کے نکاح کروں گا، اس سے پہلے نہیں. پہلے بہن کا نکاح ہوگا پھر بھائی کا. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ زنا کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں تو فرض ہے. اور اگر یہ یقین نہ ہو، اندیشہ ہو کہ شاید حقوق زوجت ادا نہ کر سکوں، شاید نفقہ نہ دے سکوں، تو پھر یہ نفقہ دے سکتا ہے، حقوق زوجت ادا کر سکتا ہے، اور زنا کی طرف جانے کا اندیشہ ہے، یقین نہ ہو تو واجب ہو جاتا ہے. اور اگر نارمل کیفیت میں ہے یہ تمام چیزیں ادا کر سکتا ہے. نارمل کیفیت میں تو سنت موقدہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وہ اس کے بارے میں ہے کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. اور مکروہ تحریمی اس وقت ہے کہ جب گمان ہو کہ شاید میں نفقہ نہیں دے سکوں گا یا حقوق زوجت ادا نہیں کر سکوں گا تو مکروہ تحریمی ہے. پہلے آدمی نفقہ پہ قادر ہو یا اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائے کہ واقعی میں قادر ہوں کہ نہیں، اس کے بعد پھر یا وہ اپنی خود حالت جانتا ہو پھر نکاح کرے، ورنہ مکروہ تحریمی. اور اگر یقین ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکوں گا تو پھر حرام ہوتا ہے نکاح کرنا. اس لیے ان تمام صورتوں کو جو ایک نکاح صحیح کی مختلف شرعی حیثیتیں ہیں اس پر بھی توجہ کرنا چاہیے. بعد ہمارے اوقات گھر کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کی بنا پر اور خود ہمارے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کی بنا پر کئی نوجوان ایسے ہیں جو نکاح پر قادر بھی ہیں، نفقہ بھی ہے، لیکن وہ زنا کر رہے ہیں. وہ پھر ہم جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صاحب زنا ہو گیا ہے، کیونکہ گھر والے نکاح میں تاخیر کر رہے تھے، کیونکہ بہن بیٹھی ہوئی ہیں، والدہ کہتی ہیں والدہ بیمار ہے، کوئی نہ کوئی عذر ایسا کہ جو ویلڈ ریزن نہیں ہے شریعت کی نگاہوں کے اندر، اور نوجوان اس طرح ہو رہے ہیں. اس لیے اس پر اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے. بہت اچھے انداز میں صاحب نے مختلف اقسام بیان فرمائی اور اس کی مختلف کیٹیگریز بیان فرما دی. ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے اپنی. جو لوگ پس و پیش سے کام لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ ریزن رکھ دیا، اب کماتے رہیں گے، خدا نخواستہ گناہوں کی زندگی گزارتے رہیں گے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کتنی اہم چیز ہے جس کے بارے میں وہ لا علم ہے. النکاح من سنتی سے مفتی صاحب نے دلیل پیش کر دی کہ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. اب آیا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم میں نکاح کا حکم کس انداز میں آیا ہے اور اس کا ذکر قرآن کس طرح کرتا ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نکاح کا ذکر کیا. سورہ نساء کی مشہور آیت کریمہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اسی طرح اسی سورہ نساء کی آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد پھر ان کا جوڑ بنایا، ان کا جوڑا بنایا. تو دنیا کے اندر جو پہلا رشتہ قائم ہونے والا رئیس بھائی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. یہ وہ مبارک آیت کریمہ ہے کہ جس کو عمومی طور پر علماء ذی وقار نکاح کے خطبے کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور یہی وجہ استشہاد ہوتی ہے کہ یہ پہلا رشتہ ہے. تو فَانكِحُوا مَا طَابَ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو. جی اس کی صورت مفتی صاحب نے ذکر فرمائی کہ کبھی فرضیت، کبھی وجوب ہے، سنت ہے، اور کبھی کبھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس نکاح کو، اس جوڑے کو، یہ جو کپلز ہیں ان کے بارے میں فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ اکبر. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے
اور پھر تمہارے درمیان محبت و مودت رکھی. اللہ اکبر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کزنز کے اندر رشتے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بالکل دو اجنبی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو اجنبیوں میں ایسی محبت نہیں دیکھی جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی. اللہ. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ محبت کہاں سے فرمائے؟ یہ محبت اللہ نے ودیت فرمائی. رب تبارک و تعالیٰ نے. ہمارے ہاں نیا نیا جوڑا ہوتا ہے اور وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، کمرے میں جا رہے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، تو سارے کہتے ہیں ہاں دیکھو تو صحیح، ابھی آج ہی شادی ہوئی ہے، یہ تو جورو کا غلام ہو گیا ہے، یہ تو بیوی سے محبت کر رہا ہے. صحیح بات. بیوی سے محبت کرنا یہ جورو کا غلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. نعمت ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ محبت و مودت رکھی ہے. بالکل. اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ المومنون کے اندر کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پڑھتے جائیے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. کیا بات. فرمایا کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اپنی بیوی تک. فرمایا کہ انسان نکاح کے ذریعے اپنی عزت کا، اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، فرمایا کہ نکاح کرو تم میں سے جو من عبادکم الصالحین، فرمایا کہ تم میں سے جو پاکیزہ ہیں تم نکاح کرو، چاہے وہ باندیاں ہیں، چاہے وہ جو ہے مرد آزاد ہیں، ان میں سے نکاح کرو. اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہو تو میرا اللہ تمہارے لیے روزی کے راستوں کو کھول دے. کیا بات. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کیا کبھی بات. کہ بالکل سٹک ہوا ہوا ہے سارا نظام، کوشش کر رہا ہے، جد و جہد، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی بچی کے قدم کو اس نسبت کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خود گھر بیٹھا رہے، وہ کہ جی نکاح کرے گا خود بخود صحیح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ اسباب سارے جمع کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اب نکاح کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ اس کی لیے رحمتوں اور برکتوں کے راستوں کو کھولتا ہے. تو آپ یہ سمجھے رئیس بھائی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ وہ نکاح کریں. اس کے اندر دونوں جہانوں کی عزتیں ہیں اور دونوں جہانوں کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی کوئی آیہ مبارکہ ایسی نہیں ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا فرمان ذیشان نہیں ہے کہ جس میں کوئی حکمت موجود نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں، لیکن ہر چیز میں ایک حکمت ہے، ہماری بھلائی موجود ہے اس میں. جہاں حکم ہے وہاں ہمارے لیے بھلائی کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے. جیسے فرمایا گیا قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی، جو حدیث کوٹ کی گئی کہ نکاح میری سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان ذیشان، فرمان عالی شان میں کیا حکمت موجود ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بڑا معروف بھی ہے، اور نکاح کے خطبے میں سے پڑھا جاتا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یا فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے. بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے اشارات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان میں کر دیے. ایک بنیادی اشارہ تو اس میں یہ ہے کہ مجھ سے پہلے سارے نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا اور میرا بھی یہی طریقہ ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو ہم نے ازواج اور بیویاں عطا فرمائی ہیں اور ان کو اولاد عطا فرمائی ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کے جو طریقے ہیں، حسین طریقے ہیں، معاشرتی طریقے ہیں، ان طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دنیا تک پہنچایا ہے جو دنیا میں ختم ہو رہے تھے. جی. ان میں سے ایک یہ نکاح بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت اور اپنا طریقہ قرار دیا. بے شک بے شک. دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ میرا طریقہ نیچر اور میرا جو طریقہ ہے وہ فطرت کا طریقہ ہے. کیونکہ اس سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حق رعایتها، کہ پچھلی امتوں کے کچھ لوگوں نے رہبانیت کی بنیاد ڈالی تھی، یعنی کوئی ان کی بری نیت نہیں تھی، اسی وجہ سے انہوں نے نکاح سے دوری اختیار کی، اپنے آپ کو انہوں نے تنہائی کی طرف لے کر گئے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے.
لیکن اللہ کہتا ہے وہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکے، کیونکہ فطرت یہ ہے کہ انسان مائل ہوتا ہے. تو پھر جب انہوں نے رعایت نہیں رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں کسی تکلف کی بات نہیں کروں گا. وما انا من المتکلفین، حضور نے فرمایا بھائی میں تو فطرت کی بات کروں گا کہ النکاح من سنتی، کیا کہنے. نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے، اور اس کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور عہد جدید میں آج کے زمانے میں اگر آپ یہ فرمان رسالت آویزاں کر دیں کہ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، تو بہت سارے لبرلز اور بہت سارے جدت پسند جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے بھی کپل رہتے رہیں، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی اور کپل تلاش کر لیں. یہ جو بے راہ روی اور بے غیرتی کا طریقہ ہے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیسی ضرب لگائی ہے جو آج لوگوں میں جو ہے وہ پھیل رہا ہے. حضور نے فرمایا نہ، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے امتیوں، النکاح من سنتی، سبحان اللہ. وہ جو 7 کپلز کا رہنا ہے وہ نکاح کے ساتھ رہنا ہے، بغیر نکاح. اور اس کی خرابیاں آپ دیکھیں پاکستان کے صفحے پر جو اس طرح کے کیسز جب نمودار ہوتے ہیں، اکیلے رہنے والے اور ان کی خرابیاں اور قتل تک باتیں جا پہنچتی ہیں، اس موقع پہ حضور کی یہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسے اپنا طریقہ قرار دیا. اور صحابہ کرام چونکہ یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ایمان ملا، عبادات ملی، رب کا قرب ملا، جذبات میں آ گئے. آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بیویوں سے دور ہو جائیں گے، ہم جو ہے نا وہ ہمیشہ روزے سے رہیں گے، ہم ہمیشہ جو ہے نا یوں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. بے شک بے شک. میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں. میری زندگی بیلنس زندگی ہے، بے شک. میری زندگی میں اعتدال ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں النکاح من سنتی، اس بات کا اعلان ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے بیلنس لائف کا اعلان کیا ہے تو اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی زندگی میں ایک بیلنس کو پایا ہے. اس نے اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتدال کو پایا ہے. تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ نکاح جو ہے وہ میرا طریقہ ہے، میں نے اسے اپنایا ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمہ جہت ایک پیغام ہے اور سدا بہار حکمتوں پر یہ مبنی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے سامنے ایک شرم و حیا کا اعلان ہے. کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی ساری محبتیں کسی اور کو دے دیں اور نبھانے کے لیے ایک شادی کا رشتہ بھی رکھ لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاں آپ نکاح کر رہے ہیں وہیں اپنی محبتوں کو بھی قائم کریں. یہ میرا بھرپور ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اسے اپناؤ گے تو زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ پاک تمہیں برکتیں نصیب فرمائے. کیا کہنا. بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی حکمتوں پر آپ نے کلام فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے 1450 سال پہلے وہ دروازہ بند کیا کہ جو بے راہ روی کا تھا، بد اخلاقی کا تھا، غیر اخلاقی حرکتوں کا تھا. لیکن آج جدیدیت کے نام پر، لبرلزم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ سو کالڈ جو اسکالرز ہیں وہ جب بیان کرتے ہیں اس بات پر تو لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جناب یہ دروازہ تو ہمارے لیے کھلا رہا، جبکہ شریعت جو ہے وہ اپنے احکامات رکھتی ہے اور وہ علماء حضرات سے معلوم کرنا چاہیے. بہرحال ایک مختصر سا آج موضوع ہے نکاح، اور آج کے اس موضوع کا سب سے انٹرسٹنگ کوسچن میرے پاس موجود ہے قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں. صاحب کیا فرمائیے گا، عقد ثانی دوسری شادی بہتر ہے یا وبال ہے؟ فرمائیے کچھ سوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو دوسری شادی بالکل جائز ہے، طیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صراحتاً اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں محبوب ہوں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو 2 سے، 3 سے، 4 سے. تو لمٹ 4 تک کی رکھی کہ ایک وقت میں انسان 4 شادیاں کر سکتا ہے. اور ضمناً اس میں اشارہ ہے کہ اس میں زوجہ کی اجازت کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے، اگرچہ اب ملکی قانون غالباً یہ بنایا جا رہا ہے، یہ بن چکا ہے کہ وائف سے اجازت کے ساتھ. اور یہ بعض صورتوں میں ایک اس کی جہت دیکھیں تو درست بھی نظر آتی ہے
کیونکہ اگلا حصہ جو ہے وہ اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ اس اعتبار سے یہ قانون زیادہ مناسب ایک نظر آتا ہے، اگرچہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن میں اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی توجہ چاہیے، پیش کر رہے ہیں۔ جہاں اس پہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری شادی کے خواب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو عدل و انصاف کے بارے میں بالکل شعور حاصل نہیں ہوتا، اور وہ دوسری کی کسی کی بچی کی زندگی خراب کرتے ہیں، پہلے خفیہ نکاح کرتے ہیں کہ تم اس سے کر لو، جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو پھر میں سب کے سامنے آشکار کر دوں گا، اور وہ حالات سازگار میدان محشر میں ہی ہوں گے جب یہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسے پتہ ہے پہلے بتا دے تو قیامت جیسے پہلی برپا ہو جسمانی جائے گی۔ تعلق قائم ہوا، وہ جوش ختم ہوا، وہ اٹریکشن ختم ہوئی، تقاضائے نفسانی نے جو ذہن کو مفلوج کر رکھا تھا، عقل کو دبا کے رکھا ہوا تھا، وہ ختم ہوا اور حضرت کی عقل باہر نکل آئی، تو کہتا ہے کیا مصیبت مول لے لی میں نے۔ پھر وہ بھاگ جاتا ہے، پھر کبھی وہ بہن پہلی زوجہ کے بھائی آ کے مار رہے ہیں، کبھی زوجہ نے منہ نوچ لیا اس کا، کہیں بچے باغی ہو گئے، وہ کہتا ہے بھئی میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ نہ تو ہمیشہ بہتر ہے اور نہ ہمیشہ وبال ہے۔ یہ اس شخص کے لیے بہت بہتر ہے کہ جو نان نفقہ بھی دے سکتا ہو، حقوق زوجت کی ادائیگی پہ قدرت بھی رکھتا ہو، اگر ایک زوجہ پر اکتفا کرے تو بعض اوقات اس کا تقاضائے نفسانی پورا نہیں ہو رہا ہوتا، جیسے بعض اوقات ازواج بیمار ہو جاتی ہیں یا اور کوئی مسائل ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر جسمانی تعلق میں کافی ڈیلے ہوتا ہے، اور یہاں پہ شہوت کا زور ہوتا ہے یا تقاضائے نفسانی کا ہوتا ہے، اور آدمی کے ذہن میں پھر شیطان خیال ڈالتا ہے کہ تم اپنے تقاضے کو اور پورا کر لو۔ خصوصاً یورپ کنٹریز میں یا باہر کے کنٹریز میں جہاں پر آدمی بہت ہی آسانی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس وقت اس کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ عدل و انصاف کے تمام مسائل سیکھ لے، کسی عالم سے گائیڈ لائن لے لے اور اسے پورا کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہو، تو نور علی نور ہے کہ بہت بہتر ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، اور تمام ازواج کا حق ادا کرے، پیار محبت سے ان کو رکھے۔ اس سے ایک عورت کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، نان نفقہ اس کا حاصل ہو جاتا ہے، آپ کی اولاد ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے بچہ پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، یعنی جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہے، یعنی کثرت اولاد کو سرکار نے محبوب رکھا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ کثرت سے اولاد پیدا کرو کیونکہ میں میدان محشر میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ لیکن اس کا دوسرا جو پہلو ہے، جو وبال والا پہلو ہے، وہی جو میں نے نشاندہی کی، کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ دوسری شادی کی ابتدا تو ہوتی ہے، یعنی ابتدائیہ قائم ہوتا ہے، انتہائیہ قائم نہیں ہوتا۔ وہ ایسے کہ وہ پیار محبت کی پینگیں بڑھتی ہیں، جی وہ ڈیٹ پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، اور شادی سے پہلے جیسے حضرت نے فرمایا کہ پہلے بچے پیدا کر لیتے ہیں، شادی بعد میں، اور یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دوسری شادی کا خیال ہی ذہن سے نکل جاتا ہے، حالانکہ تمہید یہی تھی کہ ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں، اور اتنی کلوز انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی کہ اس کے بعد تقاضا نفسانی ختم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ چلے اسٹیپ بھی اٹھا لیا، شادی کر لی، اب نہ نان نفقہ دے رہے ہیں، نہ اس کے پاس آ رہے ہیں، خوف یہ ہے کہ پہلے بیوی مار دے گی یا یہ ہو جائے گا، یا دوسری کی طرف چلے گئے ہیں اور پہلی کو بالکل معلقہ چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو بالکل معلقہ چھوڑ دے، یعنی اس کے پاس نہ جائے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا، شل ہوگا بالکل۔ تو دور سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ حضرت ہیں کہ جنہوں نے توازن قائم نہیں کیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے بعض اوقات 2 ازواج کی ذمہ داری شرعی اعتبار سے اس کا نہیں معلوم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، آپ کے سامنے ہم نے بارہا عرض کیا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کا مطلب جب آپ فیملی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علماء کے بعد یہ ذمہ داری ہر سرپرست پہ ڈال دیتا ہے۔ ایک عالم کی ذمہ داری ہے امت کو جنت کی طرف لے کے جانا، اب سرپرست کی ذمہ داری ان دونوں کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اب ان کی اولاد ہو گئی، اب نہ بیوی کے صحیح تربیت کر پا رہا ہے کیونکہ مائنڈ ڈبل ہو گیا ہے، کمانا بھی زیادہ پڑے گا تبھی نان نفقہ پورا کرے گا۔ پھر بچوں کے مسائل، 4 بچے اس سے ہو گئے، نتو پتو ٹیٹا جلیبی، اور یہاں پہ بھی ہو گئے۔ اب ان سب کے نان نفقے، سب کے اسکول، سب کی فیسیں، وہ بال جو تھوڑے بہت تھے وہ بھی اڑ جاتے ہیں، بالکل وہ بالکل گنجا ہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ اچھا، پھر اس میں بھی انصاف نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد جب ایسے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے بعض اوقات، تو ہم تو اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا مسائل حل کرنے کے لیے، جو فائٹنگ ہوتی ہے نا دونوں ایک بیوی مکان پہ قبضہ کر لیتی ہے، ایک دکان پہ اپنے بیٹوں کو بٹھا دیتی ہے کہ دوسرے آئے تو گھوسے مار دینا، اور باہم دست و گریبان صاحب وہ مار کٹائی چل رہی ہے۔ وہ حضرت قبر میں پڑے ہوئے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں،
اور یہاں یہ آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں. تو یہ ایسی اگر قوم پیدا کریں گے جو جاہل قوم ہوگی، جو دنیا کی محبت میں غرق قوم ہوگی، جو دین سے بیزار قوم ہوگی، تو ایسی دوسری شادیاں کر کے ایسے بچے پیدا کر کے ملک کا بھی نقصان، شریعت کا بھی نقصان. تو اس لیے اس شخص کے لیے تو یہ بہت بڑا وبال بنے گا. اس لیے جو دوسری شادی کے حسین خواب دیکھ رہا ہو، اسے چاہیے کہ پہلے تو چٹکی بھر کے اپنے آپ کو خوابوں کو دنیا سے باہر نکالے، کسی اچھے عالم سے ملے اور ان سے مشورہ کرے. ہم جیسے سے مل لیں، ہم خواب نہیں دکھائیں گے، ہم اسے پازیٹیو بھی دکھائیں گے اور نیگیٹو بھی دکھائیں گے، دونوں دکھائیں گے کہ بھئی یہ دیکھ لو. اب اپنے بارے میں خود دیانتدارانہ فیصلہ کرو کہ کیا آپ اس میدان جنگ میں ایک سپہ سالار کی حیثیت سے مثبت کردار ادا کر سکتے ہو کہ نہیں. یس تو ہتھیار باندھ کے میدان میں اترو، ورنہ نو تو تم پہ جہاد فرض نہیں ہے.